دردا سے کہتے ہیں اے میری بیوی ذرا سنو، میں ہر بات پر اس لیے مسکرایا کرتا ہوں، اللہ کے نبی کا یہ اخلاق تھا، جب بھی کسی سے ملا کرتے تھے تو ہنس کر کے ملا کرتے تھے، جب بھی کسی سے بولا کرتے تھے تو بڑے اچھے اخلاق سے بولا کرتے تھے، جب بھی کسی سے بات کیا کرتے تھے تو بڑے نرم لہجے میں بات کیا کرتے تھے، اس لیے نبی کی اطاعت کے نتیجے میں میں بھی مسکرا دیا کرتا ہوں، نبی کی اطاعت کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو درداء ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، جن کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، معلوم ہے کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیکھو اطاعت کا جذبہ ہو تو ایسا، جب نبی کا حکم ہوا جہاں ہوا وہی فوراً مان لیا، اس کے آگے نہ ایک نہ دیکھ نہ دل، یہ نہ وہ نہ چو نہ چرا، کچھ نہیں، جیسے ہی حکم آیا فوراً تسلیم کر لیا، فوراً اپنے آپ کو سیلنڈر کر دیا، فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا نبی کے حکم کے سامنے۔ یہ صحابہ کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطاعت کا جذبہ دیکھو۔ ایک دن اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرمائے، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام دھیرے دھیرے مسجد میں آ رہے ہیں، صحابہ اکرام دھیرے دھیرے مسجد میں انٹری کر رہے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے منبر پر سے ایک اعلان کیا، منبر سے ایک اعلان جاری کیا، ایک حکم صادر کیا، اجلسوا، اے صحابہ جہاں تمہیں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، اے صحابہ مسجد کے اندر اختلاف و انتشار کی صورت پیدا نہ کرو، مسجد کے اندر افراتفری کی صورت پیدا نہ کرو، جہاں تمہیں جگہ ملے وہاں سیدھے سے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تو دیکھو، ابھی مسجد کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں، مسجد کے گیٹ پر پہنچے ہیں، نبی کا حکم ہوا ہے اجلسوا، اے صحابہ بیٹھ جاؤ، نبی کے یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کانوں سے ٹکرا گئے، مسجد میں نہیں آئے، ابھی کہاں ہیں؟ مسجد کے گیٹ پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی مسجد کے گیٹ پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہوا کہ اجلسوا، اے صحابہ جہاں تمہیں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، قربان جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطاعت پر، قربان جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطاعت کے جذبے پر۔ دیکھو صحابہ کے دلوں میں کس قدر نبی کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ ابھی مسجد کے دروازے پر پہنچے ہیں، جہاں پر جوتے رکھے جاتے ہیں، جہاں چپلیں رکھی جاتی ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ مسجد کے گیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ حکم ہوا تھا کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ نبی کے یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود کے کانوں سے جب ٹکرائے تو مسجد کے گیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا حکم ہوا تھا۔ وہاں یہ نہیں سوچا کہ ارے مسجد کے اندر پہنچ جاؤ، مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ، چلو ہو سکتا ہے کسی اور سے کہا ہو، لیکن نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جب نبی کا حکم ہوا ہے تو آگے ایک قدم بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تھے صحابہ اور صحابہ کی اطاعت کا جذبہ۔ ایک آخری حدیث سن لیجیے، صحابہ کس قدر نبی کی اطاعت کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے تھے، کس قدر جذبہ تھا صحابہ کے دلوں میں۔ آج کل ہم تو اتباع کرنا ہی نہیں چاہتے، اطاعت کرنا ہی نہیں چاہتے، جہاں ہمارا مفاد ہوگا، جہاں ہمارا کچھ فائدہ جڑا ہوا ہوگا وہاں اتباع کریں گے، یا پھر غمی کی حالت میں، غمی کی کنڈیشن میں اتباع کریں گے، ورنہ خوشی میں تو سب بھول جاتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں شادی ہے یا کوئی اور پارٹی ہے، کوئی فنکشن ہے، تب دیکھو بھول جاتا ہے، نبی کی سنتیں، اللہ کے احکامات سب بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ سوچتا ہے کہ ایک ہی بار آیا ہے، جتنی حدیں پار کرنا ہے کر لو۔ اور دوسری طرف جب کسی کے گھر میں موت ہو جائے، کسی کی کوئی مر جائے، تب دیکھو
کوئی ایک عمل بھی نبی کی سنت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو ایک جاہل بھی مفتی بن جاتا, اس کو ایسے کرو, اس کو ویسے کرو, اس کو یہ کرو, اس کو وہ کرو, لیکن خوشی میں سب بھول جاتے ہیں. یہ اپنی منمانی اتباع نہیں چلے گی. ہر حال میں, ہر وقت اور ہر لمحہ, ہر چیز میں نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے. دیکھو ایک صحابی اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے, دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اے اللہ کے نبی, ایک ایسا عمل بتلا دیجئے, ایک ایسا کوئی چیز ایسی بتلا دیجئے جس کو اگر کرنے لگ جاؤں تو جنت میں داخلہ مل جائے. اے اللہ کے نبی, کسی ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر دیجئے, کوئی ایک ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو اگر کرنے لگ جاؤں تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کے سوال کے جواب میں چند چیزیں بیان فرمائی. صحابی سے کہا, تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اے صحابی, اگر تمہیں جنت کے اندر داخلہ چاہتے ہو, جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو, تو اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پریشانیاں جتنی بھی آ جائیں, مصیبتیں جتنی بھی آ جائیں, دقتیں جتنی بھی آ جائیں, پریشانیوں کے پہاڑ تمہاری نظروں کے سامنے آ جائیں, اس کے بعد بھی تمہیں اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا ہے, غیروں کے در پر نہیں جانا ہے. شادی کے بعد اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہوا, اولاد دینے والا تو وہی ہے, رزاق تو وہی ہے, مالک تو وہی ہے, روزی دینے والا تو وہی ہے, اولاد دینے والا تو وہی ہے. اس کے در کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی در پر مت جانا. فاعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کسی بھی حالت میں. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں, وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. اے صحابی, اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو فرض نمازوں کی ادائیگی کرنے لگ جاؤ, 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے لگ جاؤ. ہمارے یہاں تو نماز کا ماحول ہی نہیں ہے. کہیں بھی آپ چلے جائیں, رمضان میں صرف نمازی نظر آتے ہیں, رمضان کے بعد یہ نمازی کہاں غائب ہو جاتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. رمضان کے اندر تو بڑا جذبہ دکھائی دیا کرتا ہے, رمضان کے اندر تو یہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے, یہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے, یہ تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے, یہ فرض نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, لیکن جیسے ہی عید کا چاند نکلا یہ نمازی غائب ہو گئے, یہ نمازی غائب ہو گئے. مسجدوں سے انہوں نے اپنے رشتے کو توڑ لیا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, جنت میں اگر داخلہ چاہتے ہو تو فرض نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے, فرض نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے, اپنی منمانی نہیں چلے گی. نمازیں آج ہم لوگ بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں, بہت زیادہ برباد کرتے ہیں. اللہ ہی رحم فرمائے. صحابہ کرام کے دلوں میں نماز کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اگر کسی ایک وقت کی جماعت بھی چھوٹ جاتی تھی تو صحابہ یہ سوچنے لگتے تھے کہیں یہ منافق تو نہیں ہو گیا. یعنی جان بوجھ کر کے جماعت اگر کوئی چھوڑ دے, پیچھے رہ جائے, تو صحابہ کی صفوں میں لوگ یہ کشمکش میں پڑ جایا کرتے تھے کہ یہ منافق تو نہیں. اور آج نمازیں چھوڑ رہے ہیں, جماعت چھوڑیے. غزوہ تبوک کے موقع سے اللہ کے نبی کی جب جماعت چھوٹی تو اللہ کے نبی کی زبان سے بددعا کے کلمات نکلے تھے. نماز نہیں چھوٹی تھی, جماعت چھوٹی تھی. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بددعا کے کلمات نکلے تھے. ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی. اللہ ان کافروں کے گھروں کو, ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے. ان کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے, عصر کی جماعت چھوٹ گئی ہے. حدیثوں میں آتا ہے وہ نماز قضا کر لی گئی, لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے اللہ کے نبی اتنے زیادہ غصہ ہوئے, اتنے زیادہ غصہ ہوئے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بددعا نکل گئی. اور آج ہم جماعت کو چھوڑو, کئی ہفتے نماز نہیں پڑھتے. ہمارے گھروں کے جتنے بھی فرزند ہیں, جتنے بھی ممبر ہیں, نہ لڑکا نہ لڑکی, نہ باپ نہ ماں, نہ بیٹا نہ بیٹی, کوئی ہفتے نماز نہیں پڑھتا. ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا.
अपने ईमान का जायजा लीजिए, अपने ईमान में गरीबान में झांक करके देखिए कि हम कितने पानी में हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो क्या अल्लाह को मुंह दिखाएंगे? ये हर इंसान अपने गरीबान में झांक करके देखे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत में अगर जाना चाहते हो तो फर्ज नमाजों की अदायगी जरूरी है। उसके बाद कहा वो तो अद्दी ज़कात अल मफरूज़ा, अगर माल है, पैसा है, रुपया है, तो ज़कात भी अदा करो। उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी ने जितना बतलाया है इससे न कम करूंगा न ज्यादा करूंगा। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाजा। ऐ सहाबा, अगर तुम दुनिया में जन्नती देखना चाहते हो, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहते हो, ऐ सहाबा अगर तुम दुनिया में जन्नती इंसान को देखना चाहते हो, फलयंजुर इला हाजा, इस आदमी की तरफ देख लो जो सवाल करने के लिए आया था। जवाब जब मिल गया तो इसने कहा है ला अज़ीद वला अनकुसु हाज़ा, ना इससे कम करूंगा ना इससे ज्यादा करूंगा। जितना नबी ने बतलाया उतना ही करूंगा, नबी की इत्तिबा करूंगा, नबी की इताअत करूंगा, नबी ने जितना कहा उतना ही करूंगा, ना इससे कम करूंगा ना इससे ज्यादा करूंगा। तो अल्लाह के नबी ने उसे दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी और कहा कि ये सहाबा अगर दुनिया में जन्नती इंसान को देखना चाहते हो, ऐ सहाबा दुनिया में जन्नती इंसान का दीदार करना चाहते हो, फलयंजुर इला हाजा, तो नबी की इताअत का जज्बा रखने वाले इस सहाबी को देख लो, नबी की इताअत का जज्बा रखने वाले इस इंसान को देख लो, ये जन्नती है। जहां अल्लाह के नबी की इताअत का जज्बा रखने का शौक कितना ज्यादा उस सहाबी के दिल में था, कहा कि अल्लाह के नबी ने जितना बतलाया उतना ही करूंगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। भाइयों, आज हमारी इताअत का क्या हाल है? हमारी इताअत का ये हाल है कि आज हम किसी भी मामले में नबी की इताअत करना नहीं चाहते। नबी ने हुक्म दिया कि मस्जिदें जब बनाई जाएं तो उसमें सदका व खैरात करो, उसमें अपना रुपया पैसा ला करके दो, अपनी गाड़ी कमाई से कुछ निकाल करके दो। अल्लाह के नबी ने कहा मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, आखिरत में जन्नत में अगर घर चाहते हो तो लाओ अपने पैसे को, लाओ अपने रुपये को मस्जिद में लगाओ, मस्जिद में सर्फ करो और मस्जिद की बुनियाद में, मस्जिद की तामीर में खर्च करो। आखिरत में अल्लाह ने वादा किया कि आखिरत में तुम्हें जन्नत में घर मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी कहा करते थे कि दुनिया की सरजमीन पर अगर अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई जगह है तो वो मस्जिदें हैं। अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा। अल्लाह की निगाहों में इन मस्जिदों की बहुत ज्यादा अहमियत है, इन मस्जिदों का बहुत ऊंचा मकाम है। खास तौर से इसी मस्जिद की तामीर के लिए इस मजलिस को रचाया सजाया बसाया गया है। लिहाजा जहां तक भी आवाज पहुंच रही है उनसे गुजारिश है अब नहीं कल नहीं उसके बाद नहीं और उसके बाद दे सकते हैं कि मस्जिद का काम है। मस्जिद जहां भी बनाए जाए उसकी तामीर में हमें हिस्सा लेना चाहिए। ये नबी का हुक्म है। नबी की इताअत का जज्बा रखने वाले नबी के हुक्म को खुशी खुशी मान लिया करते हैं। वक्त खत्म हो चुका है। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में नबी की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो कहा जो सुना हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबों के लिए इस मजलिस को बाइस से नजात बनाए, सत्ता जारिया बनाए। हम सबों की जायज तमन्ना को